بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ آج ناظرین عید کا دوسرا دن ہے، آپ کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اور عید کا موقع ہے اور بڑی عید ہے، اور بڑی عید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے گوشت کی عید کہا جاتا ہے۔ تو اکثر اوقات لوگ بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہیں، زیادہ گوشت کھا لیتے ہیں، ان کا معدہ اسے ہضم نہیں کر پاتا، یا بعض اوقات آپ کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو کوئی اور پرابلم بھی آپ کو لاحق ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھنا سب سے اہم بات ہے۔ لیکن عید کا موقع ہے، اور عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، تفریح کا موقع ہوتا ہے، تو یہ بات عموماً کہی جاتی ہے کہ ہمارے جو بڑے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے بچوں سے کہتے ہیں بچے یہ کام نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، اسلام ان چیزوں کو روکتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہماری ساری خوشیاں قید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے جی نہیں چاہتا کہ ہمارے لبوں پر کوئی مسکراہٹ بکھرے، ہمارے چہرے جو ہیں وہ خوشیوں سے تاباں ہو جائیں، تو بڑی پریشانی جو ہے وہ ہمارے درمیان رہتی ہے۔ تو آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اسلام میں جو تفریح ہے اس کا حدود کیا ہیں، اس کی قیود کیا ہیں، اور جو تفریح کا تصور ہے وہ کیا ہے۔ تو ہمارے پاس لکیلی آج بہت ہی زبردست قسم کا پینل موجود ہے۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب حضرت مولانا علامہ مفتی شریف ہزاروی صاحب۔ یہ جامعہ بیت السلام ہے یہاں اسلام آباد میں، اس کے محتمم میں دارالسلام کے محتمم میں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب۔ یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں استاد ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب علامہ سید ثاقب اکبر صاحب۔ یہ چیئرمین ہیں البصیرہ فاؤنڈیشن کے، بڑا علمی اور تحقیقی کام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ثاقب صاحب آپ یہاں تشریف، آپ ہیں تو ڈاکٹر ہی ماشاءاللہ، جتنا آپ نے کام کیا ہے، جتنی ریسرچ آپ نے کی ہے، تو آپ ڈگری نہیں لے رہے لیکن یہ کہ کام آپ کے سارے پورے ہیں ماشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے، اور آپ تینوں کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ شریف ہزاروی صاحب، یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ اسلام میں جو تفریح ہے اس کا بنیادی تصور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، مہربانی آپ کی، آپ کا بھی شکریہ کہ اس خوشی کے موقع پر آپ نے ہمیں اپنے سامعین کے ساتھ کچھ گفتگو کرنے کا آپ نے موقع میسر کیا۔ ویسے ہم اس بات کی امید تھی کہ آپ شاید کتے کے شکے بھی ساتھ لے کر آئیں گے، لیکن چلیں اللہ کو جزائے خیر دے۔ وہ تکوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے نا، اس لیے ہم نے آپ کا خیال کیا۔ اچھا میرا صحیح ہے، بہت شکریہ۔ جہاں تک بنیادی طور پر جو ہے وہ اسلام کی بنیاد اور اصل سمجھنے میں ہم لوگوں کو تھوڑی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اسلام کو اس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ جی اس میں بالکل آزادی ہے، اور وہ اسلام کے لبادے میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ پابندی، اور پھر پابندی میں وہ اس حد تک آ جاتے ہیں کہ اس پابندی کو اسلام پابند کر دیتا ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے یہ بنیادی طور پر ہمارے اس میں رویے میں، سوچ میں یہ اختلاف ہے کہ اسلام کی جو حقیقت ہے اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، یا یہ ہے کہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ اس کو بیان بھی نہیں کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر اسلام جو ہے یہ تفریح یا خوشی کا مخالف نہیں ہے، صحیح، اور اسی طریقے سے غم کا مخالف بھی نہیں ہے۔ صحیح کہ آپ خود اظہار کریں گے تو اس کو اسلام نے حدود مقرر کیے ہیں، اور آپ پر کوئی غم خدا نخواستہ آ جائے تو اس کی بھی حدود مقرر کی ہیں۔ صحیح کہ غم کا اظہار آپ کریں لیکن ان حدود کے اندر۔ جہاں تک تفریح ہے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ 2 دن بطور تفریح کے عید کی خوشی کے طور پر منایا کرتے تھے۔ صحیح۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ما ھذان الیومان، یہ دونوں دن کیا ہیں، کس طریقے سے یہ تم تہوار مناتے ہو؟ صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے جو ہے نا وہ نیوروز اور مہرجان جو ہے یہ 2 دن ہم مناتے ہیں، اس میں یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اللہ کریم کا حکم بھی آیا کہ آپ نے فرمایا قد ابدلکم اللہ یومان، کہ اللہ کریم نے ان 2 دنوں کے بدلے میں اللہ کریم نے 2 دن تمہیں وہ تبدیل کر دیے،
ایک عید الفطر کا عید اور ایک عید الاضحیٰ۔ صحیح۔ پھر اس میں یہ ہے کہ عید الفطر اس طریقے سے نہیں ہے یا عید الاضحیٰ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جیسے چاند رات ہوتی ہے تو مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، وہی وہ گھر کے نمازی رہ جاتے ہیں، صحیح، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں اور مارکیٹیں بھر جاتی ہیں، اور وہ کہ جی یہ اب عید چاند رات ہے جی، تو اس لیے اس حد سے تجاوز کرنے کی تفریق کو بھی اسلام نے منع کیا ہے، صحیح، اور حدود کے اندر رہتے ہوئے اسلام نے منع بھی نہیں کیا۔ دیکھیں اللہ جل شانہ نے خود یہ دعوت دی ہے، فرمایا قل سیروا فی الارض، صحیح، سبحان اللہ۔ اب یہ سیروا فی الارض جو ہے یہ سیاحت، یہ تفریح، لیکن اس میں انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ صحیح۔ اب یہ اس نقطۂ نظر سے جو ہے وہ آدمی سیاحت بھی کر سکتا ہے، اور عید کے جو خوشی ہے کہ بھئی آپ نے اس میں اچھے کپڑے جو آپ کے گھر میں آپ کو اللہ کریم نے عطا فرمائے ہیں وہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول، لیکن ہمارے ہاں جو میل جول کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے دو باپ بیٹا مسجد میں گئے، عید کی نماز پڑھی اور گھر سے اکٹھے گئے، بیٹے نے باپ کا مصلح اٹھایا ہے، صحیح، گھر سے اکٹھے جیسے، تو پھر ایک دوسرے کو جپا، عید مبارک۔ صحیح، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، صحیح، بلکہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کہ بھئی اللہ تم سے اور اللہ کریم ہم سے قبول تقبل اللہ منا ومنکم، صحیح، اور اس طریقے سے کر کے اور خوشی کا اظہار کرنا، یہ عیدوں کے موقع پر یا اسی طریقے سے خوشی کے موقع پر اسلام نے اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ صحیح، لہٰذا اس میں جو ہے وہ اعتدال رکھنا، یعنی دونوں آپ افراط تفریط کے شکار نہ ہوں، اور بالکل کلیئر ہے، اور میرا خیال ہے کہ انسانی فطرت جو ہے وہ اس کی رہنمائی کر رہی ہوتی ہے کہ کون سی چیز حد سے تجاوز کر رہی ہے اور کون سی چیز حد کے اندر ہے، تو بے حد بھی نہیں ہونا چاہیے، بے حد نہیں ہونا چاہیے، بے حد نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو اپنی لیمٹس جو ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ خوشی کے تصور میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے معاشرے کے لیے پرابلم کریٹ ہوں۔ آپ نے قربانی کی، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے، لیکن قربانی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اوجری اور کھال دوسرے کے گھر کے آگے پھینک، ہاں، تو یہ کام بھی نہیں کرنا۔ تو ایک تفریح کا جو تصور ہے وہ ایک بڑا مطلب کہ ایک انسانی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو خود پتہ ہے کہ لمٹ کیا ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، آج آپ بڑے چمک رہے ہیں، مطلب عید کا موقع ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں آپ مجھے بھی کہنا شروع کر دیں، لیکن یہ ہے کہ عید کے موقع پر اتنا مطلب بڑا شائستہ ہو کے رہنا، اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، اور لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا مطلب ہمارے ہاں یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات جو ہمارے سنجیدہ حضرات ہیں نا، تو وہ عید کے دنوں میں بھی اس سنجیدگی کو تھوڑا سا ڈبل کر لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو عید کے دن ہیں اپنے گھر کے اندر تھوڑا سا اگر مسکرا جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، لیکن وہ بڑی احتیاط کا مظاہرہ فرماتے ہیں کہ کہیں ان کے چہرے پر مسکراہٹ سے کہیں ایسا تصور نہ پیدا ہو جائے لوگوں میں کہ یار یہ بندہ کوئی سیریس نہیں رہا ہوں، اس طرح کی کوئی بات نہ پیدا ہو جائے، روب نہیں رہا۔ تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خوشی کا موقع ہوتا تھا، جو تہوار آتے تھے، اس موقع پر وہ کس قسم کے کام کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن تھا وہ کیسا ہوتا تھا، بچوں کے ساتھ، اپنے گھر میں اپنی جو امہات المومنین تھی کیسا ان کا رویہ ہوتا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ سبو صاحب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے اسوہ حسنہ ہے، بیسٹ ایگزامپل ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ وہاں بھی آخرت کا ذکر ہے، تو مومن کی زندگی دنیا آخرت سے کبھی بھی نہیں کٹتی، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا ہو، وہ جنگ میں بھی بے اعتدال نہیں ہوتا اور خوشی میں بھی وہ بے صبرا نہیں ہوتا۔ اور قرآن میں جہاں بھی یہ ذکر آتا ہے نا کہ فرح فخور، انسان پھولا نہیں سماتا، شیخی بگارتا، وہ نیگیٹو سینس میں آتا ہے، اور دنیا کو کھیل تماشا بھی کہا گیا ہے، اس کے وہ ایک پورا سیاق و سباق ہے۔ لیکن اگر یہ سارا کچھ ہے تو کیا نبی پاک خوش نہیں ہوتے تھے؟ آپ تو ہمیشہ مسکراتے تھے، کانا اکثر یعنی ضحکہ تبسما، آپ علیہ السلام کا تو ہنسنا بھی مسکرانا ہی ہوتا تھا، کبھی کبھی ہنستے تھے باقی مسکراتے تھے، اور اسمائلنگ فیس ہمیشہ رکھنا، برقرار رکھنا ایک مشکل کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جریر البجلی رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب نبی علیہ السلام سے ہدایت لینے آیا تو میں وہاں بیٹھ کے جا کر جتنی مرتبہ آپ نے میری طرف التفات فرمایا تو آپ مسکرا پڑے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس ایک سنت پہ عمل کر لیں تو ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اور وہ جو سو کالڈ سنجیدگی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔
کہ جتنا کوئی متقی ہے اتنے وہ عبوسن قمطریرا اپنے چہرے کو ویسے سخت کر لیتا ہے. ایسا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی کل شیء. اللہ ہر چیز میں نرمی پسند کرتا ہے، خود بھی نرم ہے. اور جب عید کا دن آیا تو آپ علیہ السلام گھر میں ریسٹ فرماتے تھے، زیادہ معاملات میں بولتے نہیں تھے. چادر کملی لے کے آپ سوئے ہوئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق سامنے بیٹھے تھے. حضرت عائشہ کے گھر میں آپ تھے تو آپ علیہ السلام نے اپنے چہرے پہ بھی چادر لی ہوئی تھی. تو چھوٹی بچیاں دف سے گیت گا رہی تھی، بواس کے، جنگ بواس کے رجزیہ شعر پڑھ رہی تھی. اگر وہ بھی اب حرام کر دیں تو پھر لوگ گانے بجانے کی طرف ہی جائیں گے نا. رجزیہ شعر پڑھ رہی تھی، اپنے جو مارے گئے تھے بڑے بڑے جوان مرد اور بانکے ان کے مارے گئے تھے زمانہ جاہلیت میں، ان کی شان بیان کر رہی تھی. ظاہر ان کی فیملی کے لوگ تھے تو آپ سن رہے تھے. اور چھوٹی بچیاں دف جو ہے بجانا اسلام میں جائز ہے گھنگرو کے بغیر اس کے. حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ مزمور الشیطان فی بیت رسول اللہ، یہ کیا کر رہی ہو تم بچیوں، اللہ کے نبی کے گھر میں شیطانی آوازیں. تو آپ نے اپنا سر مبارک چادر سے باہر نکالا اور آپ فرمایا دعہما، ان کو یہ کام کرنے دو، ان لکل قوم عید فہذا عیدنا. ہر قوم کا ایک عید کا دن ہوتا ہے، یہ بھی ہماری خوشی کا دن، ہماری خوشی کا دن. تو یہ ایک جامع حدیث ہے اس بارے میں. اور دوسری حدیث عائشہ سے ہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ حبشی کرابازیاں لگا رہے تھے اور نیزہ بازی کر رہے تھے مسجد نبوی کے صحن میں. تو آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو یہاں موقع دیا، انہوں نے اپنی ٹھوڑی مبارک یہاں پہ رکھی اور کوئی گھنٹہ بھر دیکھتی رہی اس کو کھیل تماشے کو. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہی تھک گئیں. کہتی ہیں میں تھک گئی، اللہ کے نبی نہیں تھکے کہ میں شولڈر ہٹا لوں. تو عید والے دن سب سے اچھا کام اپنی بیوی کو ٹائم دینا اور اپنے خاوند کو ٹائم دینا. دیگر مہمان تو آتے ہی رہیں گے، میں اس بیچارے کا تو فکر کر لو جو آج وہ عید کا دن اس کو نصیب ہو ہی گیا ہے بندے کو اپنے کاموں کی فرصت سے. تو یہ ہے کہ وہ آپ ان کے ساتھ بہت نرمی کریں اور ڈانٹ ڈپٹ سے بھی بچوں کو دور ہی رکھیں اس دن. یہ نرمی اور محبتوں کا دن ہے اور اس میں خوشیوں کے دن ہوتے ہیں. اسلام نے اس کو بھی شریعت میں قبول کر لیا اور اس کو بھی ثواب کا ذریعہ بنا دیا. صحیح، یعنی آپ جو خوش رہتے ہیں اور آپ کو چاہیے کہ خوشی کے جب ایام ہوں تو خوشی قبرستان نہیں عید کے دن جانا چاہیے، خوشی کا دن. نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی بقیع کا قبرستان تھا، آپ تو نہیں گئے. یہاں لوگ لائنیں لگا لیتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں سے ملنے جا رہے ہیں، یہ کیسی سنت ہے. صحیح، تو خوشی کے موقع پر یاد کرنے کے لیے خوشی میں خوشی رہنے دیں، خوشی غمی مکس نہیں کرتے. مکس خوشی غمی مکس نہیں، وہ تو نہیں ہے. اس کے بعد آنسو خوشی کے غم کے ہوتے ہیں ایک جیسے، تو شاید وہ بعض کا مکس ہو جاتا ہے، لیکن جذبات ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ نہیں ہوتے. اچھا ثاقب اکبر صاحب، یہ بڑی اچھی ڈیبیٹ چل رہی ہے. عموماً ہمارے ہاں جب سختیاں نافذ کی جاتی ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو تھوڑی سی اجازت دیں گے نا کسی معاملے میں کہ وہ اگر کچھ تھوڑی سی آزادی کے ساتھ کوئی کام کریں تو لوگ اگلے سال مزید آزادیاں مانگیں گے، اس سے اگلے سال پر مزید آزادیاں مانگیں گے. تو اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ سختیاں جو ہیں ان کو بڑھاتے جائیں بجائے اس کے کہ آپ آزادیاں بڑھاتے جائیں. تو نتیجے کے طور پر یہ ہوگا کہ ایک دن جو اصل بات ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی اور ساری آزادیاں حاصل ہو جائیں گی. تو تھوڑا سا بتائیں کہ کیا اسلام جو ہمارا مقامی کلچر ہے، ہماری مقامی ثقافت ہے، اس کے خلاف ہے؟ کیا اسلام کی اپنی کوئی ثقافت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی ثقافت نافذ کر دی جائے اور جو لوکل کلچر ہیں، لوکل ثقافتیں ہیں، ان سب کو بالکل ان کا منہدم کر دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی میرا خیال ہے یہ آج کا بنیادی سوال یہی ہے. صحیح کہ ہر قوم کے علاقے کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، تو اسلام کا ان کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے. صحیح. ایک جو معروف فرمان ہے کہ حضرت کا لایا ہوا حلال جو ہے صحیح وہ قیامت تک وہی حلال ہے اور جو آپ کا حرام ہے وہ حرام ہے. تو یہ جو حلال اور حرام ہے نا، یہ معلوم ہے. صحیح. ہمارے ہاں اصول فقہ میں ایک عنوان ہے اصالۃ الاباحہ. صحیح. اس کے مطابق یہ ہے کہ جو آپ جس سے شریعت نے روک دیا ہے آپ اس سے رکیں، جس سے نہیں روکا گیا وہ سب مباح ہے. صحیح. یہ جو نقطہ نظر ہے میرا خیال ہے اس کو ٹھیک طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام جو چیزیں منع کرنا چاہتا ہے وہ بالکل معلوم ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارے بچے کو عام طور پر معلوم ہے. بلکہ ان میں زیادہ تر جو گناہ ہیں، چیزیں ہیں، اخلاقی چیزیں بھی ہیں، اس پہ یاد دہانی ضرور کراتے رہنا چاہیے، لیکن لوگوں کو معلوم ہے. دوسری بات اس میں یہی ہے کہ پھر اس کے بعد یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جیسے یہاں پولو یا اس علاقے کی گیم ہے، ٹھیک ہے. اب یہ عرب میں اور طرح سے یہ نیزہ بازی ہے یا اور اس طرح کے یا اونٹ دوڑ بھی ہے، بلکہ اس میں باقی چیزیں بھی ہیں. اور
یہ تیر اندازی ہے، تو اس طرح کی چیزیں نبی پاک نے یاد دلایا کہ یہ کھیلا کرو تو یہ اس علاقے کی اس کے مطابق ہے. اس کے پیچھے ایک جنگی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ یہ آپ نے جو چیزیں جائز تھیں جو اس علاقے میں تھیں ان کو قبول کیا، اور وہ چونکہ ان کے کلچر میں تھیں یہ چیزیں، تو اس لیے آپ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ اسے اختیار کریں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ مثال کے طور پہ بسنت ہے، ٹھیک ہے، وہ قباحتیں اس میں آ گئیں جس کی وجہ سے یہاں پہ حکومت کو پابندی لگانی پڑ گئی، ورنہ خود پتنگ اڑانے میں تو کوئی قباحت بذات خود نہیں ہے. یہاں عام وہ کہنا ہمارے ہاں گتکا کھیلا جاتا تھا، ہمارے ہاں یہاں تک کہ وہ گلی ڈنڈا کھیلا جاتا تھا، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے کھیلوں میں. یعنی اس طرح سے جو یہ بالکل علاقائی جو ترک ہو گئی ہیں، حالانکہ یہ سستی گیمیں تھیں اور ٹھیک تھیں، اور میرے لگتے تھے عید کے موقع پر لوگ سارے اکٹھے ہوتے. تو اسی طرح سے ہمارے ہاں کبڈی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ہمارے اس علاقے کی کبڈی. کشتی بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس بر صغیر کی ہے، خاص طور پہ ہمارے پنجاب کی ہے جو پھر باہر بھی دنیا میں متعارف ہوئی. تو اس اسلام نے، علماء نے بھی اس کے خلاف کوئی وہ عام طور پر باتیں نہیں کی ہوئیں. لہٰذا یہ کہنا کہ اسلام جو ہے اس کے خلاف ہے خوشی اور اس کی چیزوں کے، ایسی بات مقامی ثقافت میرا کے خلاف یہ آپ نے جو بھی بات کی، میرا یہ پوائنٹ اب یہ ہے کہ آپ ایسی پابندیاں لگاتار نہ لگاتے جائیں کہ لوگ یہ تاثر پیدا ہو. استاد مطہری نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مولوی کو بعض لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آغا ترمز، یعنی یہ مسٹر بریک ہے، ہر چیز کو کہتا ہے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یوں نہ کرو. جو اسلام نے منع کیا وہ بتاؤ کہ یہ منع ہے. جو اسلام نے منع نہیں کیا ہر چیز پر جو ہے وہ آپ نے شروع میں کہا کہ ایسے یعنی ایک گوشت کھانے کا دن ہے، تو اس طرح سے نہ کھائیں بے تحاشا بے ہنگم جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. میں اتنی سی بات کہتا ہوں کہ آپ بدن کی صحت کا جہاں خیال رکھتے ہیں وہاں روح کی صحت کا بھی خیال رکھیں. کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ کی روح جو ہے وہ بھی خراب. آپ سے کہا جاتا ہے نا بدن پہ کپڑے اجلے رکھیں، تو کہا جاتا ہے کہ ایک گناہ جو ہے وہ آپ کی روح پر ایک داغ ڈال دیتا ہے، دوسرا گناہ دوسرا داغ، اس کو بھی اجلا رکھیں اس کو بھی اجلا رکھیں. تو یہ میرا خیال ہے ایک اور نقطہ جو آپ نے سنجیدگی کے بارے میں کہا. دیکھیں سنجیدگی اور رنجیدگی میں تھوڑا سا فرق کرنا چاہیے. اچھا ہر موقع پہ ضروری نہیں کہ چہرے کو اس طرح سے رکھنا. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت کا جو ایک لوگوں کے اوپر روب و داب تھا نا، حالانکہ یہ صحیح فرمایا متبسم آپ کا چہرہ ہمیشہ ہوتا تھا، اس کے باوجود ان کی شخصیت یعنی اتنی بھرپور تھی، اور سچائی جس کے اندر ہو، شجاعت جس کے اندر ہو، اور ایک مقام اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہو، ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے. لوگ جب آتے بعض کا کام رہے ہوتے تھے، نبی پاک نے ایک شخص سے کہا کہ میں بھی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو اپنے ہاتھوں سے بکری کا دودھ دھوتی تھی، یعنی ایک عام انسان ہوں، آپ مجھ سے نہ ڈریں، مجھ سے آپ خوف زدہ نہ ہوں. آپ نہیں چاہتے تھے، قرآن نے منع کر دیا بصابت اللہ، یعنی آپ کے چہرے پر اس طرح سے نہ ہو کہ غریب آدمی آ جائے. تو حضرت اس وحی کے تابع تھے، تو لہٰذا حضرت تبسم فرماتے تھے، مزاح کرتے تھے صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ. تو ان کی بہت ساری مزاح کے واقعات مشہور ہیں. تو میرا خیال یہ حبشیوں کے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ان واقعات کو بھی تھوڑا شیئر کریں، لیکن یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ناظرین آئیں گے تو اس سلسلہ کلام کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آپ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ہاں آ جا رہے ہیں، لوگ آپ کے گھر میں آ رہے ہیں، اور ہم اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ اسلام میں جو تصور تفریح ہے اس کی حدود کیا ہیں، اس کی قیود کیا ہیں، اور ہمیں عید کا جو تہوار ہے وہ کس طریقے سے گزارنا چاہیے کہ یہ ہماری دنیا میں بھی خوبصورتی اور اس کی بہترین اس کی ایک شکل بن سکے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ایک بہترین جزا جو ہے وہ بن سکے. کیونکہ بندہ مومن ہمیشہ اس اپنی خواہش کے تابع زندگی نہیں گزارتا، بلکہ اس کی ہمتاً کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی پوری زندگی کو اس سانچے میں ڈھال لے، اس قالب میں اپنے آپ کو فٹ کر دے، تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے۔ اور وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایک ہی چیز مانگتا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ میری دنیا بھی ٹھیک کر دے، میری آخرت بھی ٹھیک کر دے، اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ تو ہمیں خوشی کے موقع پر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو خوشی کے بجائے ہمیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیل دے، تو ایسے امور سے بچنا چاہیے۔ تو آج کے پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خوشی کو ہم کس طریقے سے منائیں، کیسے سیلیبریٹ کریں تاکہ وہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا سکے۔ تو جناب حضرت علامہ مفتی شریف ہزاروی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ خوشی اور تہوار کے مواقع پر ہمیں کن امور کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے؟ بنیادی طور پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں تہوار کے موقع پر، خوشی کے موقع پر کتنی اجازت دی ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم حد سے بے حد نہ ہو جائیں۔ صحیح۔ اب یہ ہے کہ اور دوسری بات اس میں یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہماری اسلامی ثقافت، تہذیب ہمیں کتنے اجازت دیتی۔ صحیح، بالکل۔ یعنی ہم ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن اپنے تہذیب سے اور اپنے تہذیبی اقدار سے ہم ہٹ جائیں تو یہ اسلام کے منافی بات ہوگی، اور معاشرتی اقدار جو ہمارے اقدار ہیں اس سے بھی ہم، جہاں تک اسلام نے جو ہے وہ خوشی کا موقع فراہم کیا ہے، خصوصاً ایسے مواقع پر جیسے عید الفطر ہوتی ہے، تو اس موقع پر شریعت نے یہ حکم دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت اور طریقہ تھا کہ اس میں صدقہ، خوشی کے اظہار کے ساتھ صدقہ فطر وہ ادا کیا جائے۔ یعنی وہ لوگ جن کے گھر میں آج خوشی کے دن کوئی کھانے پینے کی چیز نہ ہو، بچوں کے لیے کپڑوں کی کوئی چیز نہ ہو، تو صاحب یہ استطاعت لوگ ہیں ان پر شریعت نے فطرانے کی ایک حد مقرر کی ہے کہ یہ وہ فقراء میں، غریبوں میں، مساکین میں وہ کریں، تاکہ ان کے ہاں یہ خوشی بھی، صرف یہ خوشی نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر، خوشی یہ نہیں صرف آپ ہی خوش رہیں، آپ بھی خوش رہیں، آپ کے ساتھ جو ہیں وہ بھی خوش رہنے ان کو خوش کریں، ان کو بھی خوش اسی طریقے سے اس موقع پر عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی سنت ہے۔ تو قربانی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے بڑے بڑے فریج لے لیے ہیں اور جتنا پورا جو ہے نا وہ دو چار بکرے، ڈیپ فریزر زیادہ اور اس میں پورا جو ہے نا وہ بیل آ جاتا ہے۔ ڈیپ فریزر میں 3 خانے ہوتے ہیں، 3 خانے ہوتے ہیں، ایک خانے میں اپنے لیے گوشت رکھنا، اور جو رشتہ داروں کا گوشت ہے وہ بھی اپنے خانے میں رکھنا، اپنے خانے میں، اور جو غریبوں کا گوشت ہے وہ بھی اپنے خانے میں۔ ڈیپ فریزر ہے، مطلب اس کو فل کر دیں۔ تو اس کو جو ہے نا وہ اس موقع پر چونکہ یہ اب ان کو اس چیز کی بھی ضرورت ہے، ان کو بھی تو گوشت کھانے کی ضرورت ہے، تو شریعت نے یہ سنت مقرر کر کے اور پھر اس کے حصے مقرر کر دیے۔ یعنی آپ عید کے موقع پر خوش ہو رہے ہیں، آپ کے بچے خوش ہو رہے ہیں، اور اچھے جو ہے وہ کھانے آپ تیار کر کے بچوں کو دیتے ہیں، خود لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ جو آپ کے معاشرے کے اندر آپ ہی کے لوگ، ہاں جو پسے ہوئے طبقات ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے، یہ آپ کے لیے حق للسائل والمحروم، یہ تو آپ کے لیے امتحان ہے کہ آپ نے ان کا حق ان کو پہنچانا ہے۔ لیکن یہ جو ڈیپ فریزر ہے یہ اصل میں اس وقت ڈھیٹ فریزر بن جاتا ہے کہ جب اس میں سب کا حق جو ہے اس میں آ جاتا ہے، لوگوں کا حق آپ نہیں دیتے۔ تو اس لیے اس موقع پر جو ہے نا یعنی یہ خوشی کا ہے کہ بھئی عید کی نماز پڑھے، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھیں، آنا جانا رکھیں، لیکن گوشت صرف اپنے فریج میں نہ رکھیں، ہاں اپنے فریج میں نہ رکھیں، اور کیونکہ یہ قربانی کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، آپ ہمیشہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، عید کے ایسے ایام ہے تو کوشش کریں کہ اپنے حصے کا بھی، بڑی بات تو یہ ہے، افضل عمل تو یہ ہوگا نا کہ اپنے حصے کا بھی آپ لوگوں میں تقسیم بس ایک وقت کا رکھیں، باقی سارا تقسیم کریں، اور اس میں جو خوشی ملے گی آپ کو۔ حضرت غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی میں اپنا مسلک آپ کو بتا دوں یا مسئلہ بتا دوں؟ واہ واہ، کیا خوبصورت بات، اپنا مسلک بتا دوں یا مسئلہ بتا دوں؟ تو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ جی، اس آدمی نے پہلے کہا کہ جی مسئلہ بتا دیں، کہتے 2.5% ہے۔ اچھا صحیح۔ انہوں نے کہا یہ اپنا مسلک، کہتے ہیں کہ میرا مسلک یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سارا دے دو، کچھ ادھار لے کے بھی دے دو، جو کچھ اپنے پاس ہے وہ سارا دے دو اور کچھ ادھار بھی دے دو۔ بڑے لوگ تو
اس نے کہا جی اس نے کہا حیران کرنے والی بات ہے نا کہ اس نے کہا جی مقام یہ مسئلہ جو ہے نا یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے بتا دیا، لیکن یہ مسئلہ کہ آپ کہاں سے لیتے؟ اس نے کہا ابوبکر صدیق کو پڑھ لو ذرا۔ جو کچھ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا عرض کیا کہ حضرت جو گھر میں تھا سب لے آئے، سب اٹھا کے کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا جی صرف اللہ کا نام اور آپ کے برکت۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، تو بس ہو گیا سارا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا مسلک جو ہے نا وہ یہ ہے ابوبکر والا کہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ دے دو، اور مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 2.5% ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ جو قربانی کا گوشت ہے تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حضرت ابوبکر کے سور کہیں اور سے لے کے نہیں دے سکتے تو اپنے جتنا ہے وہ غریبوں کو پہنچا دیں۔ یہ بالکل۔ اور یہ ثاقب صاحب جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو افطار کا ایک واقعہ ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بیٹھی ہیں، حضرت علی بیٹھے ہیں، حسنین کریمین بیٹھے ہیں، سیدہ فضہ بیٹھی ہیں، تو وہ سارے کا سارا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہتے ہیں 3 روزے تھے منت کے، تو وہ حسنین شریفین بیمار ہو گئے تھے، صحیح، تو نبی پاک نے کہا کہ آپ منت مانے روزوں کی۔ اچھا، ہاں تو وہ اللہ نے ان کو صحت دی تو اب 3 روزوں کی منت مانی ہوئی تھی، تو گھر میں کھانے وانا تھا نہیں، اب جیسے فرما رہے ہیں پھر ادھار بھی لے، وہ جو ادھار لے کے آئے تھے تو حضرت فاطمہ سے کہا کہ بی بی آپ اس کو چکی میں پیسیں اور روٹی بنائیں۔ روزہ رکھا ہوا تھا، تو روزہ افطاری کے وقت جب روٹی پکی ہوئی تھی تو کہتے ہیں پہلے دن ایک مسکین آ گیا، تو وہ حضرت علی اٹھے اور اپنا روٹی دینے کے لیے آگے بڑھے، سارا دن ایسے روزہ رکھا، تو جب وہ اٹھے تو بی بی نے بھی اپنا دے دیا، باقی حسنین نے بھی دے دیا، حضرت فضہ نے بھی دے دیا۔ اسی طرح دوسرے دن کوئی یتیم آیا، تیسرے دن کوئی اسیر آیا، تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ بھی فرمایا قرآن نے کہ وہ اس کو دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کہتا ہے وَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تم تو نہیں شکریہ چاہتے ہو لیکن میں قدردان ہوں تمہارے اس عمل کا۔ اچھا یہ دیکھیں یہ ان کی روحوں کی تسکین اور خوشی کن کاموں میں ہے؟ ہم خوشی تلاش کرتے ہیں، وہ اللہ کی خوشی تلاش کرنے کے درپے ہیں، اپنی جان مال خرچ کر کے پروردگار مجھے اس سے شکریہ نہیں چاہیے، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے تو کہا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہیں، یہ مقام رضا۔ صحیح، یہ بالکل۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ صحیح، کچھ مقام جیسے کہتے ہیں نا یہ سلوک کے مقامات ایسے ہیں، یہ بڑی ہستیوں کے کئی دفعہ، ایک دفعہ حضرت علی نے کہا کہ میں جو کچھ کرتا ہوں تم وہ تو نہیں کر سکتے۔ ایک مکتوب میں آپ اپنے گورنر کو لکھتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے کوئی ایسی دعوت قبول کی ہے امیر آدمی کی جس نے غریبوں کو محروم رکھا گیا ہے، تو مجھے تم سے توقع نہیں تھی صحیح کہ تم ایسا کرو گے ایسی دعوت میں۔ پھر کہا کہ میری طرف دیکھو، جو لباس میں مدینے سے لایا ہوں میں وہی لباس میں پہنتا ہوں، میں چاہوں تو اعلیٰ ترین لباس پہنوں، میں چاہوں تو اعلیٰ ترین کھانا کھاؤں، لیکن کیا میں بس اسی بات پہ خوش ہو رہا ہوں کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہتے ہیں اور میں ان کے دکھ سکھ میں شریک نہ ہوں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم علی جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کے بندو عفت پرہیزگاری اور میانہ روی میں کچھ تو میری مدد کرو۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑے لوگوں کی، تو ہمیں کچھ تو ان کی مدد کرنی چاہیے، کچھ تو ان کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ مطلب کم از کم آپ مسلک پہ نہیں چل سکتے، مسئلے پر تو چل سکتے ہیں، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ اس مسلک کو جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا کہ فی اموالکم حق للسائل والمحروم، یعنی یہ حق ہے۔ اچھا جتنی آپ کی روح بالیدہ اور پاک ہوگی، آپ کو اللہ کے بندوں کے دکھ درد میں آپ بے قرار رہیں گے، صحیح، اور جب ان کی مدد کریں گے تو آپ سمجھیں گے میرا اللہ راضی ہے۔ قرآن تو بھرا ہوا ایسی آیات سے، رایت الذی یکذب بالدین، اس میں بھی یہ حق، ہاں، ولا یحض علی طعام المسکین۔ پھر ایسے لوگوں کی یہ نہ قیامت کو مانتے ہیں اور نہ ان کی نمازیں قابل قدر ہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم، لہذا یہ جو پرورش روح کا مسئلہ ہے نا یہ بڑا اہم،
وہ جو آپ نے آیہ مجیدہ پڑھی ہے نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب، علماء اور مفسرین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ دنیا اچھی وہی ہے جس سے آخرت بھی اچھی ہو جائے، واہ واہ، وہ دنیا اچھی نہیں ہے جس سے آخرت آپ خراب کر بیٹھے، اس لیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رکھی گئی ہیں۔ دنیا میں رہو اور دنیا حاصل بھی کرو، مال دنیا بھی، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کی آخرت برباد۔ نبی یہ تو ہمارا بدن تو پیدا ہی جنت کے لیے کیا گیا ہے، ہمارے ماں باپ تو وہیں سے آئے تھے، وہ تو ایک معمولی سی پابندی، یہ معمولی پابندیاں ہیں جو ہمارے اوپر لگائی گئی ہیں تاکہ ہم ان کو اختیار کریں اور واپس اپنے ماں باپ کی جاگیر جس کو جنت کہتے ہیں ہمارا اس میں حصہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہر انسان کے لیے جنت میں ایک گھر ہے، مگر یہ کہ یہ انگارہ یہاں سے بھیج کے اس کو جلا نہ دے۔ ہم ان عظیم نعمتوں جو دائمی نعمتیں ہیں اپنے آپ کو ان کا حقدار بنائیں، یہاں اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے نا نیک سلوک کر کے، اور عید سے اچھا کون سا موقع ہے؟ اور یہ دیکھیں آپ اجلے کپڑے پہنے تو ان کو بھی ایک جوڑا کسی کو دے دیں۔ اچھا احسان نہ جتائیں، قرآن اس سے منع کرتا ہے کہ احسان نہ جتائیں، کسی کی چپکے سے دیں، اعلان نہ کریں، اس کی روح کو دیتے ہوئے مزمحل نہ کر دیں۔ اور یہ تصویریں بنانا اور فوٹوگرافی کرنا اس کام سے کم بچنا چاہیے۔ اور ساقب صاحب اتنا بہترین بات کی مفتی صاحب نے بھی اور آپ نے بھی، کتنی اہم بات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنا سب کچھ قربان کیا، سیدنا علی نے اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ساری چیزیں مطلب بھوک کے وقت مشکل بھوکوں کو کھانا کھلایا، یتیمی میں یتیموں کو کھانا کھلایا، اسیری میں اسیروں کو کھانا کھلایا۔ مطلب یہ کیا کمال چیزیں، اور ہم لوگ آپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں کہ کبھی مکتب تشیع کے نام پر، کبھی مکاتب اہل سنت کے نام پر، لیکن جو ان کے بزرگوں کو جن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں انہوں نے کیا حکم دیا، انہوں نے کیا چیزیں دکھائیں۔ ہم اپنے آپ کو فرقوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، فرقوں کے سربراہوں کے ساتھ، جس کا نام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل۔ تو اصل چیز تو یہ ہے نا کہ آپ وہاں سے اپنے آپ کو جوڑیں اور اس سے سوسائٹی میں بھی خیر پیدا ہوگی اور بہتری پیدا ہوگی۔ اچھا میں سمیع اللہ زبیری صاحب آپ کو درمیان سے نکال کے میں ادھر چلا گیا، میں کہا آپ درمیان میں بیٹھے نہیں، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کی، اور مجھے تو سچی بات یہ کہ جب یہ واقعات سنتا ہوں، صحیح بات ہوں، میں بڑا کمزور سا آدمی ہوں، تو مجھے بہت ہی عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جاتی ہے نا یہ واقعات سنتے ہوئے، اور میں سوچتا ہوں کہ یہ واقعات مسلسل بیان کیے جانے چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی ان شخصیات کے ساتھ اتنی روحانی اور مذہبی وابستگی جڑی ہوئی ہے کہ جب ان کے سامنے یہ واقعات پیش کیے جاتے ہیں وہ ایک دفعہ سوچتے ہیں کہ یار جو کچھ ہم زندگی میں کر رہے ہیں، کیا روز حشر ان شخصیات کے سامنے ہم جائیں گے تو اگر یہ والے کام ہم نے نہیں کیے ہوں گے اور ان کے نام پر کوئی فضول قسم کے کام کیے ہوں گے تو ہم کیسے اپنے آپ ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ تو میں تھوڑا سا آپ سے گزارش کروں گا، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو مقامی ثقافت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، خوشی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، تو تھوڑا سا کیونکہ ہمارا موضوع بھی سارا یہی ہے، تو کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر خوشی کے ساتھ اس کی تھوڑی سی گہرائی میں جاتے ہیں نا، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ بہتر کرنے کی ایک کوشش ہو۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ کے رسول ممبر پہ چڑھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، پھر آمین کہتے ہیں، پھر آمین کہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے تو کبھی بھی آپ نے اس طرح نہیں کیا، اب اللہ کے رسول کی ایک ایک بات کو محفوظ کرتے ہیں وہ۔ تو کہا جی کہ پہلے ممبر اس پہ میں چڑھا تو کہا کہ وہ شخص جو مطلب ہے کہ میرا نام آتا ہے اور مجھ پر درود نہیں بھیجتا، تو بدعا کی گئی، تو اس پر آمین کہا۔ پھر کہا کہ جس پر رمضان کا مہینہ گزر جائے اس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ اس سے ناراض ہوں، یہ جو بھی زندہ ہو اس کی خدمت نہ کرے، اس کی آپ دیکھیں ایک ایک ایشو کے اوپر نا قربانی ہے، لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، رمضان ہے، لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس ریچول رہ گئے نا یہ ساری چیزیں۔ وہ اقبال نے کیا کہا تھا نا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ہم نے وہ ایک چیز تو لے لی، ایونٹ لے لیا ہم نے، مقصد جو تھا اس کے پیچھے وہ ہم اس سے بالکل ختم ہو بیٹھے۔ دیکھیں ارکان اسلام سارے سوشل ہیں، سب انفرادی نہیں ہے۔ حج آپ اکیلے نہیں کر سکتے، نماز اکیلے پڑھنا مردوں کو منع ہے، مسجد میں جاؤ وارکعوا مع الراکعین۔ اور زکوٰۃ کا بھی ایک سسٹم تھا اسلام میں، ابھی لوگ پرسنلی دیتے ہیں اور اس کا نقصان بہت ہو رہا ہے، کسی نام مستحق کو ملتی ہے اور مستحق رہ جاتے ہیں، سسٹم گورنمنٹ اس کو پتہ نہیں سنبھال سکی ہے کہ نہیں۔ یہ پہلے سسٹم تھا بیت المال کا، سب نے خلفائے راشدین اور بعد والوں نے یہ اس کو سسٹین کیا ہوا تھا۔ ساری یہ سسٹم جو ہے نا سوشل ہے۔ قربانی میں آپ نے فرمایا کہ پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ یہاں فقراء مدینہ میں بہت آ گئے تھے، سرخ رنگ کے وہ لوگ تھے اور ان کے جسم پہ قمیضیں بھی نہیں تھی، صرف سربال تھی، شلوار وغیرہ، تو گلے میں تلواریں لٹکی، تو آپ کا رنگ چہرے کا بدل گیا ان کی حالت زار دیکھ کر،
اور سخت سردی بھی تھی اس وقت، تو آپ نے فرمایا سارا جو ہے نا قربانی سب ان کو دے دو، کچھ نہیں کھانا۔ پھر اگلے سال ان کی حالت اچھی ہو گئی جی، یہ حدیث میں واقعہ موجود۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا، نہیتکم، اس سے ادخار سے، ذخیرہ کرنے سے، الان کلو واطعموا وادخروا، اب کھاؤ بھی، اور 3 حصے آپ نے کہا نا شریعت میں، کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی، اور ذخیرہ بھی کرو۔ تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن آپ نے پھر بھی 10 سال اپنی ساری کی ساری قربانی لوگوں میں دی، کیوں؟ جو ہائیسٹ ڈگری ہے وہ رسول اللہ کے پاس ہے، ہم اس تک تو پہنچ نہیں سکتے، فالو کر سکتے ہیں۔ اس طرح اپنے گھر والوں کی قربانی بھی دے دیتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کے گھر میں ہدیے بہت آتے تھے، تو آپ کو تو کھانے کا مسئلہ ہی نہیں تھا، ساری قربانی آپ نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا کہ میں ان سے آگے بڑھوں گا۔ یہ نہیں کہ نذرانے وصول خیرات، آپ کے گھر میں نذرانے نہیں آتے تھے، آپ کے گھر میں ہدیے آتے تھے، یہ فرق رکھیں، تحادوا تحابوا۔ آپ نے پھر یہ شریعت کا حصہ بنا دیا کہ ہدیے دیا کرو تاکہ تمہیں محبت پیدا ہو، اور خود بھی ہدیہ دیتے تھے، یا تو کہیں نا کہ صرف لیتے تھے، نہیں ہدیے میں ایک برابری کا تصور ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ، بلکہ اس سے اچھا آپ دیتے تھے۔ اور آپ السلام نے مسور ابن مخرمہ جو غصے والے تھے، جب بحرین سے مال آیا سونا چاندی، تو انہوں نے سوچا پتہ نہیں، مخرمہ نے کہا کہ مسور سے اپنے بیٹے سے کہ جاؤ یار، لوگوں نے ساری چادریں لے لیں، تمہارے لیے کچھ ہے بھی کہ نہیں؟ ان کے ابا غصے والے تھے، تو آپ علیہ السلام ہر مزاج کا خیال رکھتے تھے، آپ نے کبھی مزاج نہیں بدلے، شریعت انہی مزاجوں میں فٹ کی ہے، مزاج نہیں بدلا۔ ابو ذر غفاری کا وہی مزاج تھا، فقر و فاقہ والا۔ حضرت خالد کا لڑائی والا تھا، وہ قرآن اتنا نہیں پڑھتے تھے، وہ جنگیں کرتے تھے۔ حضرت عمر کا اور مزاج تھا، اور فرمایا اقضاہم علی، فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ ذہین حضرت علی ہیں، اور فیصلہ ان کا صائب اور سچا ہوتا ہے۔ اور فرمایا افرضہم زید، زید جو ہے زید ابن ثابت، وہ جو ہے زید ابن حارثہ، وہ اس میں سب سے زیادہ ہیں فرائض کی ادائیگی، فرائض میں زید ابن ثابت۔ اور فرمایا کہ جو سب سے نرم دل ابو بکر ہیں، فرمایا کہ اشدہم فی دین اللہ عمر، اللہ کے دین میں جو سب سے زیادہ سختی کرتے ہیں وہ عمر ہے، وہ برداشت نہیں کرتے کوئی بھی ایسی جھول۔ تو آپ نے مزاج نہیں بدلے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو میرے مدرسے میں میرا مزاج سارے ویسے ہو جاؤ۔ اب کئی بچے جو ہیں وہ ٹینڈ نہیں کروانا چاہتے، ان کی بھی کروا دیتے ہیں۔ بھئی میں نے کبھی سر پہ کیپ اس طرح نہیں رکھی، میں خطبے میں رکھتا ہوں اور میں مسجد میں رکھتا ہوں، تو باقی بیٹھوں کہتے ہیں میرے بال بھی ٹھیک الحمدللہ، ہر دفعہ رکھوں تو جھڑ جائیں گے۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے آپ بالوں پہ لگاتے کیا ہیں؟ میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، جب مسح کرنے لگتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا اللہ تیرے نبی کی سنت ہے، تو وہ اس میں بال گیلے ہو کے فریش رہتے ہیں، یہ بھی ایک بات ہے۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ بادام بھی کھایا کریں، اور آپ لایا بھی کریں۔ تیسرا یہ کہ دماغ سے جو اچھا کام لینا تو وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات۔ تو جو جتنی قربانی تھی وہ ساری سوشل تھی نا۔ صحیح۔ اب اس کا ایک رول ہے کہ آپ نے اگر اچھی اچھی چیزیں سلیکٹ کر لیں تو ان میں سے حصہ لوگوں کو بھی دیں، یعنی کہ سب فضول چیزیں، ادنا گوشت دوسروں کو دیں اور اعلیٰ گوشت خود لے لیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ہے کہ حضرت ابو درداء اور حضرت سلمان فارسی، ان کو دونوں بھائی بنے ہوئے تھے۔ ایک دن ابو درداء کی طرف سلمان فارسی ملنے آئے، تو اسلام میں تفریق اتنی زیادہ ہے میں آپ کو بتا دوں، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں ان کی بیوی اداس بیٹھی ہے، اور اس نے کوئی صحیح سے مطلب لباس بھی نیا نہیں پہنا، اور بڑی مطلب بات ہی نہیں کر رہی، دوستی تھی نا ان کی بھائیوں کی، تو بیویاں آپس میں جانتی تھی، ایسی بات تو نہیں کہ کوئی کفر ہو جائے گا بات کریں گے، تو اتنی تو نہیں تھا نا، پردہ ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے بھائی کو تو دنیا سے کوئی غرض نہیں، یعنی میری طرف توجہ نہیں کرتا، ساری رات سلمان فارسی نماز پڑھتے ہیں، دن کو روزہ، جب روزہ رکھا ہوا تھا وہ دوپہر کا وقت تھا، تو حضرت ابو درداء نے کہا وہ لے آؤ یار، سلمان فارسی نے کہا ابو درداء سے وہ کھانا لے آؤ، انہوں نے کہا کھاؤ، کہتا میرا روزہ، کہتا پھر میں جا رہا ہوں۔ تو عربوں میں دوستی ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ انہوں نے کہا تم نہیں جا یار، میں نفلی روزہ تو توڑ بھی سکتا ہوں آپ کے لیے، انہوں نے کہا پھر توڑو، توڑا، اس نے کھاؤ، اس نے کہا اللہ کے بندے رات کو بات، انہوں نے کہا اب سو جاؤ، آج نہیں تم نے نماز پڑھنی۔ صبح اٹھ کے کہا کہ اپنے جان کا بھی حق ہوتا ہے، اپنی بیوی کا بھی، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے مہمان کا بھی۔ جب فجر میں گئے مسجد نبوی میں تو اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے، تو آپ کو خبر ہو گئی، تو آپ نے فرمایا یہ سلمان نے جو بولا ہے اس کی زبان پہ رب نے سچ بلوایا، سلمان کی زبان پہ رب نے سچ کہا، اور آپ نے سلمان من اہلی، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، اور اوج ثریا سے بھی اگر کوئی ایمان توڑ کے لا سکتا تو سلمان کی فیملی کے لوگ لاتے۔ تو یہ کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے جان کا خیال رکھا اور نفلی روزہ توڑوا دیا، اس لیے کہ بیوی بچے متاثر ہو رہے تھے۔ ہمارے دین جو ہیں وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اور اپنے جو حقوق ہیں ان سے فرار کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کو ادا کرنے کا نام ہے۔ اور یہ بڑی اچھی باتیں ماشاءاللہ ساری ہو رہی ہیں، لیکن سمیلہ زویری صاحب جس طرح ہر چیز کی حدود ہوتی ہیں، پروگرام کی بھی ایک حد ہوتی ہے، تو اب پروگرام کی حد آ گئی ہے، پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ساق برپت صاحب، بہت شکریہ سمیلہ زویری صاحب، مفتی شریف ہزاروی صاحب۔ ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی کہ اسلام میں تفریق کا تصور کیا ہے، اور یہ بہت ہی مزے کا ٹاپک تھا، کاش تھوڑا سا ہمارے پاس وقت زیادہ ہوتا تو ہم اس پر مزید بھی گفتگو کرتے، لیکن انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور ساق اکبر صاحب نے یہاں کی جو مقامی کلچر ہے اس کے بارے میں بات کی ہے۔
یہ سارے ضرور کریں، گھڑ سواری بھی کریں، اونٹوں کی ریس بھی آپ ضرور دیکھیں، باقی سارے معاملات کریں، لیکن خدا کے لیے یہ جو کتوں کی لڑائی ہے نا اس سے بچیں۔ یہ کتوں کی لڑائی جو یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، مرغوں کو لڑانا، کتوں کو لڑانا، یہ اینکرز کو بھی بند کرنی چاہیے اور سوسائٹی کو بھی بند کرنی چاہیے۔ ہم سارے انسان ہیں، ہمیں اچھے طریقے سے اپنے معاشرے کے اندر خیر کے اور اچھے جو کام ہیں وہ کرنے چاہیے۔ اور ایک اور بات، عید کے کل دن گزرا، میں نے دیکھا کہ ہر مسجد کے باہر سیکورٹی پر مامور پولیس اہلکار ہوتے ہیں، تو سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو پولیس والا ہوتا ہے نا، وردی پہنے ہوئے تنہا کھڑا ہوتا ہے اور وہ بیچارہ سوچ رہا ہوتا ہے کوئی آئے گا مجھ سے بھی گلے ملے گا۔ تو آئندہ کے بعد جب عید کا دن آئے تو یہ جو سیکورٹی والے ہیں نا ان کو ضرور ملیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ امام مسجد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جو ہی عید کی نماز ختم ہو وہ باہر نکلے سب سے پہلے سیکورٹی والے سے ملے، کیونکہ وہ بیچارہ اس کا بھی جی چاہتا ہے عید کی نماز پڑھنے کا، اس کا بھی جی چاہتا ہے اپنے فیملی اور خاندان کے ساتھ رہنے کا، لیکن وہ آپ کی حفاظت کے لیے باہر کھڑا ہوا ہے۔ تو مسجد کے باہر، امام بارگاہ کے باہر، جہاں کہیں بھی یہ سیکورٹی والا کھڑا ہوا ہے نا، پولیس اہلکار، یہ ہماری حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس سے جا کے ضرور گلے ملیں تاکہ اس کو بھی احساس ہو کہ وہ کوئی باہر کا نہیں ہے، وہ کوئی اجنبی نہیں ہے، وہ ہماری سوسائٹی کا آدمی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔